بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آغاز کرنے سے پہلے آج کچھ تھوڑا سا آپ کے ساتھ اپنے پرسنل فیلنگز یا سینٹیمنٹس کو بھی شیئر کرتا ہوں۔ آج کی یہ ٹاک جو ہے میرے لیے کافی مشکل ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے اساتذہ سامنے بیٹھے ہیں اور مجھے بڑی شرم بھی آ رہی ہے، بلکہ جب اس ٹاک کو ارینج کیا گیا اور پوسٹر میں نے دیکھا کہ ایسے ماشاءاللہ علماء کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس میں بات کریں گے، تو میرے لیے بڑے یہ شرم کی بات تھی کہ میں اس طرح کے علماء کے ساتھ ایک سٹیج کو شیئر کر رہا ہوں۔ تو میرے لیے یہ کافی مشکل ہے بائی دا وے۔ تو اللہ تعالیٰ بس توفیق دے، جو بھی زبان سے نکلے وہ حق کی بات نکلے، اور جو بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ وہ انہی سے سیکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر رشید ارشد صاحب میرے استاذ ہیں، میں ان سے پڑھتا ہوں۔ ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب ماشاءاللہ ان سے بھی بہت زیادہ سیکھا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو برکتوں سے نوازے۔ آغاز کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں آپ کے ساتھ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک احسان یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک خاص فراست عطا کی ہے، اور مومنوں کو خاص طور پہ، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، یعنی مومن جو ہے وہ جو اپنے ارد گرد کے معاملات اور حالات ہیں ان کو ایک بڑے یونیک پرسپیکٹو سے دیکھتا ہے، اس کا ورلڈ ویو بڑا یونیک ہوتا ہے۔ اب یہ ورلڈ ویو کیا ہے؟ آسان الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ورلڈ ویو ایک ایسے لینس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان دنیا کو اور اپنے ارد گرد جو بھی واقعات ہیں ان کو انٹرپریٹ کرتا ہے، ان کی تعبیر کرتا ہے۔ یہ وہ ڈکشنری ہے جس کے ذریعے وہ ان حالات کا ترجمہ کرتا ہے، ان کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اور ان کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر انسان کوئی ایسی اینک پہن لے یا ایسے کانٹیکٹس پہن لے جو ایک خاص اسپیسیفک کلر کے ہوں، جیسے ریڈ کلر کے ہوں گے، تو اس کو ہر چیز ریڈ کلر میں نظر آئے گی۔ بالکل کچھ اسی طرح کا ورلڈ ویو کا بھی ایک پرسپیکٹیو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ مومنوں کو، اہل ایمان کو ایک خاص پرسپیکٹیو دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ جو پرسپیکٹیو ہے اس کا بہت گہرا اثر ہمارے ایکشنز پر ہوتا ہے، ہماری عملی زندگی پر خاص طور پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بڑی معروف سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی، کہا جاتا ہے کہ جی یہ زمانہ شرافت کا زمانہ نہیں۔ بڑے ہمارے یہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے، نوجوان یہ استعمال کرتے ہیں فریز۔ تو اگر آپ غور کریں کہ وہ بندہ جو یہ ورلڈ ویو رکھتا ہے کہ یہ زمانہ شرافت کا زمانہ نہیں ہے، تو نیچرلی آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو پبلک ڈیلنگز ہیں اس میں یہ چیز بڑے واضح طور پہ آپ کو نظر آئے گی کہ وہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں شاید اس طریقے سے سیدھا نہ ہوگا، یہ چیز باقاعدہ مینیفیسٹ ہوگی اس کی ایکشنز میں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی ڈیلنگز ہیں، چاہے اس کا تعلق اکنامک ڈیلنگز کے ساتھ ہو یا ایون ریلیشن شپس کی بات ہو، تو وہاں پہ بھی وہ کیا کرے گا کہ وہ شرافت کا لحاظ نہیں رکھے گا، اسپیشلی اگر اس کا ورلڈ ویو یہ ہے کہ یہ زمانہ شرافت کا زمانہ نہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بہت سے، یعنی اگر آپ انوائرمنٹ پہ دیکھیں، غور کریں، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک زمانے میں بری سمجھی جاتی تھیں، ہم نے کسی نہ کسی ایسپیکٹ پہ ان کو گلوریفائی کر دیا اور ان کو ہم بہت زیادہ فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وینجفلنس ہے، اور اسی طریقے سے ایسے سینٹیمنٹس جو ہمارے معاشرے میں نیگیٹو سمجھے جاتے ہیں، ہم ان کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ نے بسوں کے پیچھے یا رکشے کے پیچھے، میں پچھلے دنوں ایک رکشے کے پیچھے جا رہا تھا، تو یہ سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی، ضد نہ کریں استاذ آپ بڑا ضدی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس طریقے سے ہماری فلمیں اگر آپ ان پہ دیکھیں تو اس کے ٹائٹلز کس طرح کے ہوتے ہیں؟ ضدی جٹ۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ اس چیز کو، کہ ضد جو ہے حالانکہ ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ ہے، ایموشن ہے، لیکن ہم اس کو بہت زیادہ ایک قسم کا جسے کہتے ہیں نا گلوریفائی کرتے ہیں، یا اس کو ایز این آنر یوز کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو ہماری نیگیٹیوٹیز تھیں اب وہ چینج ہو چکی ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری موویز کے اندر یہ چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، جیسے بہت زیادہ کامن مشہور آج کل مووی ہوئی جان وک کے نام سے، تو اگر آپ اس کا پلاٹ دیکھیں تو اس پوری کہانی میں کیا ہے، اینڈ دیر آر ملٹیپل، اس کے ملٹیپل یعنی آپ سمجھ لیں پارٹس ہیں، اور اس مووی کے اندر یعنی ایک بندہ ہے جو کیا کر رہا ہے کہ وہ پوری دنیا سے لڑ رہا ہے، اینڈ ہی ہیز کلڈ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف انڈیویجولس۔ کس بنیاد پر؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کا کتا مار دیا۔ صرف کتے مارنے کے پیچھے اور اس کی گاڑی کو خراب کر دیا جو اس کی بڑی پسندیدہ گاڑی تھی،
تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہی گوز انٹو وار اگینسٹ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف انڈیویجولس، اور ہم اس چیز کو بہت زیادہ گلوریفائی کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ بیٹ مین اینڈ جوکر، آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں کے اوپر بہت سے پوسٹرز لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے. جوکر کو بہت زیادہ لوگ یعنی اس کے پوسٹرز لگا کے شرٹس کے اوپر اور اس کے مختلف جو اسٹیٹمنٹس یا پھر بہت زیادہ سلوگنز وہ یوز کرتا تھا ان کو ہر جگہوں پہ آویزاں کیا جاتا. تو یہ جو چیز ہے آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں نیچرلی، یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے پرسپیکٹیوز ہیں، یہ چھوٹے سے ورلڈ ویوز کے پارٹس ہیں، سیگمنٹس ہیں، یہ ہماری ڈیلنگز میں نیچرلی ان کا اثر ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ایک بندہ صرف ان چیزوں کے بارے میں ایک فیلنگ رکھتا ہو، ایموشن رکھتا ہو اور ان کو اون کرے لیکن عملی زندگی کے اندر اس کا اثر نہ ہو. ایسی بات نہیں، یہ ساری چیزیں ڈائریکٹلی انفلوئنس کرتی ہیں. یہ جو ورلڈ ویو ہے مسلمان کا، جو خاص طور پہ میں نے بات کی ایک مومن کا، یہ ورلڈ ویو اٹ از ڈیپلی روٹڈ ان آور فیتھ. یہ ہمارے ایمان سے ہم اپنا ورلڈ ویو لیتے ہیں. یعنی جیسے جیسے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے اس کے ویژن کے اندر ایک کلیرٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ دنیا کو بڑے مختلف انداز سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں جو شاید بظاہر یا اپیرنٹلی اتنی اچھی نہیں ہوتی، وہ اپنے ایمان کی وجہ سے جو کہ ڈائریکٹلی اس کے ورلڈ ویو کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو مختلف انداز سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث، اور خاص طور پہ یہ غزہ اور ہمارے اس ٹائم جو پولیٹیکل حالات ہیں ان کے کانٹیکس میں یہ بات بہت واضح طور پہ نظر آتی ہے. یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، کہ جتنی بڑی تکلیف آتی ہے اتنا ہی بڑا انسان کے لیے ریوارڈ ہوتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں، قوم کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کر دیتے ہیں، اس کو آزمائش کا شکار ہو جاتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ. اب جو بھی قوم یا جو لوگ اللہ کی اس آزمائش کو اللہ کی رضا سمجھ کر اس پر مطمئن رہتے ہیں، کنٹینٹ رہتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کی رضا ہوتی ہے، خوشنودی ہوتی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش کو ایک نیگیٹو سینس میں لیتے ہوئے ایک قسم کی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں یا ناراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یا کمپلیننگ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھی پھر کیا کرتے ہیں، ان سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں یہ جو مشکلات یا پریشانیاں آتی ہیں، یہ بڑے بڑے کرائسیز آتے ہیں، ایک مسلمان یا ایک مومن جس کا ورلڈ ویو اس کے ایمان کے اندر ڈیپلی روٹڈ ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو بڑے مختلف انداز سے دیکھتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے علماء نے، ائمہ نے ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جی جیسے عز الدین ابن عبد السلام امام، بہت بڑے مشہور امام گزرے ہیں، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس میں انہوں نے ایک رسالہ ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ مختلف جو اللہ کی آزمائشیں اور فتنے ہوتے ہیں وہ کس طرح ایک مومن کے حق میں بہتر ہوتے ہیں اور ان کے فوائد کیا ہوتے ہیں ان کو ذکر کیا. اراؤنڈ 20 to 24 انہوں نے وہ چیزیں ذکر کی. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک مومن جو ہے اللہ کی طرف سے آزمائشیں، اللہ کی طرف سے مشکلات، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت سمجھ رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے جیسے کہ علماء نے ذکر کیا کہ اللہ کی طرف سے جب مشکلات، پریشانیاں آتی ہیں تو ایک مومن کے مختلف ایٹیٹیوڈز ہیں. سب سے جو بیر منیمم ہے وہ صبر ہے، وہ پیشنس ہے. اس کے اوپر کیا ہے، رضا ہے، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی ہو جاتا ہے، کمپلین نہیں کرتا. ویسے تو صبر میں بھی کمپلیننگ نہیں ہوتی، شکایت نہیں ہوتی، لیکن اس کے ساتھ رضا میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے، جو اس کے بارے میں فیصلہ ہے اس کو وہ خوشی سے قبول کرتا ہے. اور تیسرا لیول جو علماء نے ذکر کیا وہ شکر کا ہے. یعنی ایک امیجن کریں کہ اللہ کی طرف سے پریشانی آ رہی ہے اور ایک مومن اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. یعنی یہ کیا ایسا ورلڈ ویو ہے، یہ کیا پرسپیکٹو ہے جس نے مومن کو ایک بالکل ڈیفرنٹ انداز سے ایک چیز کو انٹرپریٹ کرنے کی صلاحیت دی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان اور مومنوں پر یہ احسان ہے کہ ہم لوگ دنیا کو جب دیکھیں اور مختلف انسیڈنٹس کو دیکھیں اور مختلف امت کے حالات کو دیکھیں تو ہم اپنی ایمان کے لینس سے دیکھیں. اور یقین کریں جب ہم اپنے ایمان کے لینس سے دیکھیں گے تو آپ کو اپریسیشن ہوگی، آپ اللہ تعالیٰ کی حکمت آپ کو اس میں نظر آئے گی
اور یقیناً اس سے آپ پر بس آپ پر نا امیدی نہیں آئے گی آپ کو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ پر امید اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ اس کی مثال بہت پریکٹیکل، جیسے کہ ہم نے غزوہ احزاب میں بھی دیکھی۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ احزاب میں 2 گروہ بن گئے۔ جب ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، یعنی اس حالت میں یعنی مسلمان تھے کہ باقاعدہ دل جو تھے وہ یہ کلیجہ جو ہے وہ منہ میں آ رہا تھا، اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا۔ اور اس موقع پر مومنوں کی حالت کیا تھی؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، یعنی جیسے جیسے آزمائش اور ایمان بڑھتا جا رہا ہے ان کا ویژن کلیئر ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی وہ جیسے ہے نا کہ آپ کسی جگہ آپ کی اگر آنکھیں خراب ہیں تو آپ کسی جگہ پہ یعنی وہ جاتے ہیں اپنی آئی سائٹ چیک کروانے کے لیے، تو وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ بار بار لینس چینج کرتا رہتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ بتائیں آپ کو اب کلیئر نظر آ رہا ہے، اور آپ سے کہتا ہے وہ فلاں جگہ ذرا پڑھیں اس کو، اس ٹیکسٹ کو ریڈ کریں۔ تو بالکل اسی طریقے سے جیسے جیسے ایمان بڑھتا جاتا ہے آپ سمجھیں کہ آپ کی لینس کی کلیئرٹی ہوتی رہتی ہے، آپ کو چیزیں جو ہیں مختلف انداز سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آپ ان چیزوں کو، اللہ کی حکمتوں کو انسان پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو بہت ضروری ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علم۔ یعنی ورلڈ ویو صرف کافی نہیں ہے، ورلڈ ویو کے ساتھ نالج بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ وہ نالج جس کا تعلق حالات حاضرہ کے ساتھ۔ دین کا علم تو ہے ہی ہے obviously that is the basic and the fundamental، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کا جو خاص طور پہ علم ہونا یہ بہت ضروری اور اسینشل ہے۔ یعنی صحیح معنوں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ورلڈ ویو وہ ہو جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھ سکیں، ایک امت کے لیول پہ بھی اور ایک پرسنل لیول پہ بھی، تو اس کے لیے ساتھ ساتھ جہاں پہ ایمان ضروری ہے وہاں پہ علم کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اور علم ایک شریعت کا علم ہے اور ایک فقہ الواقع ہے، یعنی حالات حاضرہ کا بھی علم ہے۔ یہ دونوں چیزیں اسینشل اور نیسیسری ہیں۔ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک قسم کا نالج گیپ ایگزسٹ کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو شریعت کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے اس چیز کے بارے میں وہ غافل ہو جاتے ہیں، حالات حاضرہ کے بارے میں، اور بعض اوقات وہ صرف ان انفارمڈ نہیں ہوتے بلکہ ال انفارمڈ یا مس انفارمڈ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات علم ہونے کے باوجود ایسی عجیب و غریب باتیں کر جاتے ہیں جو کہ بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بڑے علل اعلان لوگ اس لیے مان رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ عالم ہے۔ اور آن دا کانٹری ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس حالات حاضرہ کا بہت زیادہ علم ہوتا ہے اور اچھی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، لیکن پریکٹیکلی ان کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، ان حالات کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں بالکل ایک ایسا نظریہ پیش کرتے ہیں یا ان کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں یا اس انداز سے ان کو اسیس کرتے ہیں جس طریقے سے شریعت ان کو اسیس نہیں کرتی۔ تو علم کے بارے میں خاص طور پہ کچھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جیسے حالات حاضرہ کے حوالے سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی معروف سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة، کہ اسلام کی گرہیں ہیں جو آپ کی گرہ ہوتی ہے یہ ایک ایک کر کے کھلتی جائیں گی، جو ناٹس ہیں یہ کھلتی جائیں گی۔ کب؟ اذا نشأ فی الاسلام من لم یعرف الجاہلیہ، جب اسلام میں ایسے لوگ ہوں گے، یعنی مسلمان ایسے ہوں گے جو جاہلیت کو نہیں پہچانیں گے، اور اسی طریقے سے جاہلیت سے مراد یہ ہے کہ ان کو ایول کا نہیں پتہ ہوگا، اپنے دور کے مسائل کا نہیں پتہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک بڑا مشہور قول امام ابن عابدین کا ہے، من جہل بأہل زمانہ فہو جاہل، کہ وہ بندہ جو اپنے دور کے مسئلوں کو نہیں جانتا اصل جاہل وہ۔ تو ان سٹیٹمنٹس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امت کے مسئلوں کو سمجھنے کے لیے خاص طور پہ اور امت کے مستقبل کے حوالے سے ایک اسیسمنٹ کرنے کے لیے جہاں پہ ہمیں ایمان کی ضرورت ہے وہاں پہ ہمیں علم کی بھی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر ایک احسان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے مستقبل کی نالج ہمیں بڑی ابنڈنٹلی دے دی، واضح طور پہ، اور اتنی ڈیٹیل میں دی ہے کہ سبحان اللہ اگر ہم اس کا مطالعہ کر لیں، خاص طور پہ جو ہماری احادیث کی کتابوں میں ہے، تو دیٹ از سفیشینٹ، وہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہم اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لقد خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، ہمیں ایڈریس کیا،
اور فرماتے ہیں کہ ما ترک فیہا شیئا الی قیام الساعۃ الا ذکرہ، اور قیامت تک جو بھی کچھ ہونے والا تھا سب کا سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ذکر کر دیا، اور فرمایا کہ علمہ من علمہ، جو جاننا چاہتا، جس نے محفوظ کرنا تھا، جس نے اس سے کچھ فائدہ اٹھانا تھا یا جس کو پریزرو کرنا تھا اس نے اس کو پریزرو کر لیا، وجہلہ من جہلہ، جس نے اس کو بلانا تھا وہ بلا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نالج صحابہ تک ٹرانسفر کر دی، اور اس حوالے سے بہت سی احادیث ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، خاص طور پہ جو اس امت کے مستقبل کے حوالے سے، اس کی مختلف علماء نے کیٹیگرائزیشنز کی ہیں، اور ایک سوال عام طور پہ ہمارا بہت زیادہ دل میں آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ایج کے حوالے سے بھی کچھ گائیڈنسز دی ہمیں کہ نہیں؟ کیونکہ دیکھیں بہت سی ہمیں جو اشراط الساعہ یا سائنس آف دی آور کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر تو آتی ہیں، لیکن دے آر ناٹ سم ٹائمز دے ڈو ناٹ اپیئر ٹو بی ریلیٹیبل، اسپیشلی جو میجر سائنس ہیں وہ اس طرح ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ ریلیٹ ہوتی نظر نہیں آتی، یا ایٹ لیسٹ وہ چیزیں جو ہمارے دور کی بہت پرومیننٹ ہیں، جیسے ٹیکنالوجی ہو گئی، اے آئی ہو گیا، اس کے حوالے سے ہمیں اس طرح کی شاید احادیث نظر نہیں آتی جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر کیا۔ اور ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو کیا دین نے کیوں نہیں ذکر کیا؟ تو اس کی مختلف علماء نے تعبیرات کی ہیں۔ جنرلی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں، خاص طور پہ امت کے مستقبل کے حوالے سے، تو کچھ ایسی احادیث ہیں جو جنرل میننگ میں، اپنی میننگ میں بہت جنرل ہیں، اور وہ اپلائی ہو جاتی ہیں ہمارے ٹائمز میں۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر جو اینڈ آف ٹائمز ہیں اس میں اوور فلو آف نالج اور انفارمیشن کے بارے میں ذکر کیا، خاص طور پہ اوور فلو آف انفارمیشن کے بارے میں ذکر کیا، اور آپ کے ایسے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ نالج یا علم اتنا عام ہو جائے گا حتی یعلمہ الرجل والمرأۃ والعبد والحر والصغیر والکبیر، کہ یہاں تک کہ ہر بندہ، مرد، عورت، غلام، ہر بندے کے پاس ایکسس ہوگی اس نالج کی اور انفارمیشن کی۔ اور آپ دیکھیں کہ وی آر لیونگ ان ٹائمز جہاں پہ انفارمیشن ایک پرابلم بن گئی ہے، یعنی ایک زمانے میں انفارمیشن کا نہ ہونا ایک پرابلم ہوا کرتی تھی نا، اب انفارچونیٹلی ہم ایسے ٹائمز میں رہ گئے ہیں کہ اوور فلو آف انفارمیشن کی وجہ سے اب ہمارے لیے پرابلمز بن رہی ہیں، اور ہم اس نالج کو صحیح طریقے سے یعنی اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، بلکہ اس کی وجہ سے ہمیں کئی جگہوں پہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو ایک کچھ احادیث ایسی ہیں، اور کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جن میں بہت زیادہ اسپیسیفسٹی ہے، یعنی اگر آپ ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو لگتا ہے جیسے کہ ہمارے دور کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ابن حبان کی ایک حدیث ہے، صحیح ابن حبان کی، اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیکون فی آخر امتی رجال یرکبون علی سروج کاشباء الرحال ینزلون علی ابواب المساجد۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگوں میں کہ لوگ جو ہیں وہ مسجدوں میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ سواریوں میں ہوں گے، اور وہ سواریاں ایسی ہوں گی جیسے کہ چیمبرز ہوتے ہیں، جیسے کہ کمرے ہوتے ہیں، خیمے ہوتے ہیں۔ تو obviously اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ذکر کی، تو these things actually resemble a lot with the cars، جو آج کل ہم گاڑیاں استعمال کرتے ہیں یا وہیکلز جو ہم یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ ریزمبلنس۔ تو بہت سی ایسی احادیث بھی ہیں جن کو پڑھتے ہوئے انسان بڑا حیران ہوتا ہے، اچھا جیسے ایگزیکٹلی ہمارے ٹائم کی بات ہو رہی ہے۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نالج جو ہمارے لیے فائدہ مند تھی اس کو ہمارے لیے ہم تک پہنچا دیا، اور وہ ہماری کتابوں میں پریزرو بھی ہے، محفوظ بھی ہے۔ باقی بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانی چاہیے تھی، یا ہمارا دین ایٹ لیسٹ ان کو ایڈریس کرتا، تو وہ ہماری نظر سے، ہماری پرسپیکٹو سے شاید وہ ضروری ہوں گی، لیکن دین جو ہے جب وہ ایک گرینڈ پکچر کو دیکھتا ہے تو اس حوالے سے وہ شاید اس طریقے سے ضروری نہ ہو۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بس آخری بات کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں کہ جب امت کے حالات کو ہم دیکھتے ہیں اور یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہیں تو ان حالات کو دیکھنے کے بعد کئی دفعہ انسان کو فرسٹریشن بھی ہوتی ہے، کیونکہ انسان عاجز، ہم لوگ عاجز اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، انکیپیسیٹیٹڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے اس کے لیے۔ تو ان سب جو امت کے جو مستقبل کے حوالے سے احادیث ہیں، روایات ہیں، جو کئی دفعہ بڑی پریشان کن بھی ہوتی ہیں، جس میں امت کے ڈاؤن فال کے حوالے سے، ڈکلائن کے حوالے سے بہت سی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ اکثر جو سائنس آف دی آور سے متعلق احادیث ہیں ان کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پہ فتنوں کا، جنگوں کا بہت زیادہ ذکر ہے، تو انسان کئی دفعہ تھوڑا سا مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر
ہمیں ایسی احادیث بھی ملتی ہیں اور ہمیں شریعت سے گائیڈنس بھی ملتی ہے کہ ایک مومن کو کبھی بھی اپنے آپ کو انکیپیسیٹیٹڈ نہیں فیل کرنا، کبھی بھی وہ اپنے آپ کو عاجز نہ سمجھے، اور وہ کبھی بھی اللہ سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے. کیونکہ یاد رکھیے گا، اور خاص طور پہ جب ہم ایلومیناٹیز اور اس طرح کے سبجیکٹس کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک جو ہے نا ورلڈ آرڈر کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، تو ہمیں لگتا ہے جیسے، اور اے آئی جس طرح آ رہا ہے کہ شاید ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں. تو یاد رکھیے گا اس موقع پر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے. وَإِن كُلُّ شَيْءٍ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے سامنے عاجز ہے، یعنی ہر چیز اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں اس کی حیثیت. اور اسی طریقے سے بڑی بڑی شیطانی قوتیں جو ہے، جیسے کہ عام طور پہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں شیطان کی بات کرتے ہیں. یاد رکھیے گا شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کاؤنٹر پارٹ نہیں ہے، اللہ کا کمپیٹیٹر نہیں ہے. تو شیطان جو ہے وہ بھی اللہ کے سامنے اتنا ہی عاجز ہے جتنا میں اور آپ عاجز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. تو جب نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت سے باہر نہیں ہو سکتی، اور مومن ہمیشہ ایک خیر میں رہے گا اور اس کو ہمیشہ اس کا فائدہ ہوگا. تو آخری حدیث بس بیان کر کے آپ کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں کہ ان موقعوں پر ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ ایک مومن جتنا مرضی عاجز ہو جائے، جتنا مرضی وہ اپنے آپ کو انکیپیسیٹیٹڈ فیل کرے، اس کو کوئی نہ کوئی اپرچونٹی فار خیر، کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن جو وہ کر سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی ہو، اس کو کرنی چاہیے اور اس کو مس نہیں کرنا چاہیے اس اپرچونٹی کو. یہ حدیث بڑی معروف ہے، مسند احمد کی ہے، ون آف مائی فیوریٹ احادیث ان فیکٹ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قامت علی احدکم القیامہ، کہ اگر تم میں سے کسی کے اوپر قیامت قائم ہو گئی، اور فرمایا کہ وفی یدہ فصیلۃ فلیغرسھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک پودا ہے جس کو وہ لگا سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ پودا لگا دے. یعنی اگر آپ اس حدیث پہ غور کریں کہ قیامت برپا